بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال صلی اللہ علیہ وسلم مجیبا للکفار فی قولهم ارجع عما انت فيه وفي قراءة قل انما ادعو ربي الها ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا غيا ولا رشدا خيرا قل اني لن يجيرني من الله من عذابه ان عصيته احد ولن اجد من دونه اي غيره ملتحدا منتجعا الا بلاغا استثناء من مفعول املك اي لا املك لكم الا البلاغ اليكم من الله اي عنه برسالاته عطف على بلاغا وما بين المستثنى منه والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة. اچھا جی. فرماتے ہیں کافروں نے کہا تھا کہ آپ اپنے پروگرام کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا. ایک قرات میں قل بھی آیا ہے انما ادعو ربی، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہوں گا. ولا اشرک به احدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. تم مانو یا نہ مانو. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیں کہ میں آپ کے لیے اختیار نہیں رکھتا ہوں. ضرر دفع کرنے کا، ضرر بدنی ہو یا ضرر مالی ہو، ضرر دینی ہو یا دنیاوی ہو، میرے اختیار میں دفع کرنا نہیں ہے. ولا رشدہ، اور نہ کامیابی کا اختیار رکھتا ہوں کہ تم کو کامیابی، خیر اور بھلائی دے دوں. سورہ یونس میں اس کے ساتھ یہ آیا ہے کہ لا املک لکم ضرا لا املک لکم الا ما شاء اللہ. یہاں الا ما شاء اللہ کا لفظ نہیں آیا، وہاں آیا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ ضرا ولا نفعا ہے. الا ما شاء اللہ، لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ ضرر پہنچاؤں یا نفع پہنچاؤں اپنے آپ کو. نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، یہاں الا ما شاء اللہ نہیں آیا اس لیے تاکہ یہ بتا دے کہ ما شاء اللہ استثناء منقطع ہے، استثناء متصل نہیں ہے. منقطع کا مطلب یہ ہے کہ لیکن ما شاء اللہ یکون، جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا، وہ ہوگا. اور استثناء متصل ہو تو پھر بریلویوں کا مسلک ہوگا، وہ یہ کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے اختیار دیا ہے بعض چیزوں کا، حالانکہ اختیار کسی چیز کا نہیں دیا. ہاں اگر اختیار دیا ہے تو وہ استثناء متصل ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے وہ اختیار مجھے دیا ہے جو ظاہری اسباب کے ماتحت ہو. کسی کو ضرر پہنچا دوں، جیسے تپڑ لگایا تو ضرر پہنچا، اور کسی کا کوئی بوجھ اٹھایا تو فائدہ پہنچایا. تو نفع و ضرر ما فوق الاسباب نہیں ہے اور ما تحت الاسباب ہے. تو چونکہ وہاں استثناء منقطع تھا اس لیے یہاں ضرورت نہیں ہے لا املک لکم ضرا ولا رشدا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ کہہ دیں
لن یجیرنی من اللہ احد کہ مجھے پناہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگر میں نافرمانی کروں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مجھے پناہ نہیں دے گا، یعنی مجھے نہیں بچائے گا کوئی بھی نہیں، احد کوئی بھی، یعنی لن یعصمنی من عذابہ احد اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یا لن یجیرنی من المصیبت المقدرۃ احد، جو مصیبت میرے لیے مقدر ہے تو کوئی بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ اور ہاں اللہ تعالیٰ سے چاہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دفع کرے گا۔ احد عام ہے، ذوی الارواح کو کوئی بھی ہو، ذی روح ہو یا غیر ذی روح ہو۔ وَلَمْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں نہیں پاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا، من غیر اللہ تعالیٰ، جو مصیبت مجھ پر نازل ہو جائے تو نہیں پاتا ہوں ملتحداً پناہ کی جگہ، ملتحد ملتجأً پناہ کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے سوال بھی نہیں کروں گا۔ الا بلاغا من اللہ، یہ استثناء ہے، یا استثناء منقطع ہے یا متصل ہے۔ اگر استثناء منقطع ہو تو معنی یہ ہے لیکن ابلغ بلاغا، لیکن میں تو تبلیغ کروں گا، اور تبلیغ ما قبل کی جنس میں سے نہیں ہے، اس لیے استثناء منقطع ہے۔ اور اگر استثناء متصل ہو تو پھر اس کو یوں تعویل یوں کی جائے گی کہ لن یجیرنی من اللہ شیء الا التبلیغ، لن یجیرنی من اللہ شیء، کوئی چیز مجھے پناہ نہیں دے سکتی الا التبلیغ، سوائے تبلیغ کے، لیکن لن یجیرنی من اللہ شیء الا التبلیغ، مگر پھر اس میں بہتر مرفوع ہے، اس لیے کہ بدل پھر بہتر ہے۔ یا استثناء متصل یوں ہے لا املک من اللہ شیئا الا التبلیغ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے تبلیغ کے، پھر استثناء متصل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں استثناء ہے املکو کی مفعول سے، یہ لا املک لکم شیئا الا البلاغ الیکم، میں صرف تبلیغ کروں گا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسالت کو پہنچاؤں گا، عنہ اللہ کی طرف سے، ورسالاتہ یہ عطف بلاغن پر، الا التبلیغ ورسالات اللہ، اور مستثنی منہ والاستثناء، اور مستثنی منہ کے درمیان یہ جملہ معترضہ ہے لتاکید نفی الاستطاعت، کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی نفی، طاقت کی نفی کے لیے۔ تو یہ یعنی ولن اجد من دونہ ملتحدا اور لن یجیر من اللہ احد، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، اور اصل وہ ہے لا املک لکم ضرا ولا رشدا الا التبلیغ، یعنی الا التبلیغ لا املکو کے ساتھ مل گیا۔ یہ رسالاتی ہی مصنف نے کہا بلاغن پر عطف ہے، ممکن ہے کہ لفظ اللہ پر عطف ہو، لن یجیرنی من اللہ اور لن یجیرنی من رسالاتہ، ومن یعص اللہ ورسولہ
جو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے نار جہنم ہے، خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہ حال ہے ضمیر من سے، فی لہو، لہو کے اندر، فَإِنَّ لَهُ اے لمن، اور خالدین میں معنی کی رعایت ہے اس لیے کہ جمع ہے من، اور یہ حال مقدر ہے، یعنی یدخلونہا مقدرن خلودہم، ان کے لیے خلود مقدر ہے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک جب وہ دیکھیں گے، یہ حتی ابتدائیہ ہے یعنی نئے جملے پر داخل ہے، حتی ابتدائیہ ہے، اور اس میں غایہ کے معنی ہے، اور ماخبر میں مقدر ہے، یعنی لا یزالون علی کفرہم الی ان یروا، یہ کفر پر برقرار رہیں گے یہاں تک کہ دیکھیں گے ما یوعدون، جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے، جب عذاب دیکھیں گے تو پھر خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان کو معلوم ہو جائے گا، عند حلول العذاب بہم، یوم بدر میں اگر دنیا ہو، یا یوم القیامت میں اگر عقبہ ہو، من اضعف ناصراً، کہ کس کے مددگار کمزور ہیں، مسلمانوں کے یا ان کے، معلوم ہو جائے گا کہ ان کے کمزور ہے، یا من اضعف ناصراً، کس کے مددگار کمزور ہیں، یعنی میرے یا ان کے، قیامت کے دن، اعواناً یعنی اہم یا مؤمنین، اگر یوم بدر لیں گے تو معلوم ہوا کہ مؤمنین غالب ہیں، اور اگر قیامت لیں گے تو قیامت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب اور یہ مغلوب اور جہنمی۔ مؤمنون پہلے قول پر، یعنی یوم بدر اگر لے لے، یا انا ام ہم علی الثانی اگر یوم القیامت لے لے۔ بعد نے کہا یہ وعدہ کب ہوگا؟ فرمایا ان ادری اقریب ما یوعدون، ان ادری مجھے معلوم نہیں ہے، اقریب ما توعدون، کہ قریب ہے جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا جاتا ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے مدت اور وقت معین کی نفی ہے، ورنہ قرب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں، لیکن یہاں وقت معین کی نفی ہے کہ مجھے وقت معین معلوم نہیں ہے کہ کون سا ہے۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ما غاب عن العباد، ما غاب بھی جس چیز کو غائب کیا ہے عباد سے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس واقف نہیں کرتے ہیں اپنے غیب پر کسی کو بھی، کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتے، من الناس الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو پسند کرے من رسول، رسول میں سے، تو اس کو غیب کی خبر دیتے ہیں۔ استثناء منقطع ہے یا متصل؟ اگر استثناء منقطع ہو تو معنی یہ ہے کہ غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتے، لیکن کسی رسول کو جس کو پسند کیا ہے اس کو خبر دیتے ہیں، اور پھر یہ غیب نہیں رہتا، اس لیے کہ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر وسائط کے حاصل ہو جائے، اور یہ تو ان کو بتایا گیا، اور جب بتایا گیا تو غیب نہیں رہا، اس لیے یہ استثناء منقطع ہے۔ بعض کہتے ہیں استثناء متصل ہے، کیونکہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبر پر واقف نہیں کرتے ہیں، مگر رسول کو غیب کی خبر بتاتے ہیں، اگرچہ بعد میں غیب نہ رہے، لیکن جس وقت بتایا اس وقت غیب ہے ان کے لیے۔ جبکہ وہ یقینی خبر ہے۔ باقی اولیاء کو جو خبر آتی ہے بذریعہ الہام وہ مظنون ہے، نجومیوں کو
اور کاہنوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ مشکوک ہے، مظنون بھی نہیں ہے، مشکوک ہے، معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، ایک صحیح کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے ہیں۔ فَإِنَّهُ بعد اطلاع فَإِنَّهُ مع اطلاع على ما شاء يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ بس بے شک یہ رسول اطلاع کے باوجود جس پر اللہ تعالیٰ نے چاہا بطور معجزہ اس کو مطلع کر دیا، تو اس کے ساتھ ساتھ یسلک من بین یدیہ چلتے ہیں، من بین یدیہ یسلک یجعل یسیر، من بین یدیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ومن خلفہ اور پیچھے یعنی ہر طرف سے، رصدن چوکیدار، محافظین وحی کی حفاظت کے لیے محافظین چلتے ہیں تاکہ شیاطین کسی قسم کا تصرف نہ کریں۔ اس لیے واقعۃ الغرانیق صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان نے کچھ ڈالا یا شیطان نے اپنی آواز ملائی، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، وحی کی حفاظت کے لیے ہر طرف سے چوکیدار اور محافظین ہوتے ہیں۔ ملائکۃ یحفظونہ، جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ رصد کہتے ہیں چوکیدار کو، الذی یرصد، جو انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی آئے گا تو میں دفع کروں گا، جو کھڑا ہو تیار چوکیدار، اس کو کہتے ہیں رصد۔ فی جملۃ حتی یحفظونہ، حتی یبلغہ فی جملۃ، حتی یبلغہ فی جملۃ الوحی، تاکہ اس وحی کو پہنچا دے دوسری وحی کی جملہ میں، دوسری وحی کے ساتھ۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، لیعلم یعنی یسلک من بین یدیہ، کیوں؟ یہ یسلکو کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے آگے پیچھے محافظین کو رکھا ہے، کیوں؟ لیعلم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو، یا لیعلم تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ شان یہ ہے قد ابلغوا، فرشتوں نے پہنچایا، رسالات ربہم، اللہ تعالیٰ کے پیغامات۔ روعی بجمع الضمیر معنی من کے معنی کی رعایت ہو گئی، رسالات قد ابلغوا رسالات ربہم میں، کہ پہنچایا رسولوں نے رسالات ربہم، تو ابلغوا من کی طرف راجع ہے، یا ابلغوا رسولوں کی طرف راجع ہے جو فرشتے ہیں، رصدن کی طرف راجع ہے، قد ابلغوا الرسل یا قد ابلغوا الملائکہ رسالات ربہم، واحاط بما لدیہم، اور احاطہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بما لدیہم، جو کچھ پیغمبروں اور رسولوں کے پاس ہے۔ یہ عطف مقدر پر، یعنی فعلم ذالک واحاط، فعلم ذالک، پس معلوم ہے یعنی ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، واحاط بما لدیہم، اور احاطہ کیا اللہ تعالیٰ نے بما لدیہم، جو کچھ رسولوں کے پاس ہے، واحصا کل شیء عددا، اور واحصا، اور گن رکھا ہے ہر چیز کو، عددن شمار کے اعتبار سے، ہر چیز کے شمار کو گن رکھا ہے۔ یہ تمیز ہے محول عن المفعول، جس کو بنایا گیا ہے مفعول سے، یعنی وَأَحْصَى عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، احصا عدد کل شیء کے معنی میں ہے۔ یہ سورہ جن ختم ہوئی،
یہ مصنف نے ویسے کہا احاطہ عطف علمہ پر اس کی ضرورت نہیں ہے. سورہ جن ختم ہوئی، اس میں اختلاف ہے کہ جنات کے لیے ثواب ہے یا نہیں. صاحبین کا قول اور جمہور کا قول یہ ہے کہ جنات کے لیے ثواب ہے. دلیل یہ پیش کرتے ہیں. پہلی دلیل لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ جنات اور نہ انسان نے ان کو چھوا ہے، ان لڑکیوں کو جو جنت کی لڑکیاں حوریں ہیں. دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 3 قسم کی مخلوق ہے. خلق فی الجنت وهم الملائکہ، وخلق فی النار وهم الشیاطین، وخلق فی الجنت والنار وهم الجن والانس. جنات اور انسان کچھ جنت میں اور کچھ نار میں. یہ دوسری. تیسری دلیل وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو ان کے اعمال کی وجہ سے درجات ملیں گے. ہر ایک کا مطلب جن ہو یا انس ہو. نمبر 4 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لمن خاف عام ہے، جنات اور انسان سب کو شامل ہے. نمبر 5 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ان مؤمن الجن لہم ثواب وعلیہم عقاب، مسلمانوں کے لیے ثواب ہے جنات کی، اور ان کی مؤمنین کے لیے ثواب ہے اور ان کی کافرین کے لیے عقاب ہے. اور جو من کہیں آتا ہے تو یہ بھی دلیل ہے. جیسے من یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم، یہ عاصی کے لیے ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یہ من عمل صالحا سب کو شامل ہے، جنی ہو یا انسی ہو. فلنحینہ حیاتا طیبتا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، سب کے لیے. امام ابو حنیفہ سے ایک روایت میں توقف ہے، دوسری روایت میں جنت ہے، تیسری روایت میں یہ ہے کہ ان کے لیے ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ یغفر لکم من ذنوبکم وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، يُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ آیا ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ خاموش ہے، ساکت ہے، اور دوسری آیات ناطق ہے، اور ناطق حجت ہے ساکت پر. اس کے بعد سورہ مزمل مکی ہے. ترتیب قرآنی میں 73، ترتیب نزولی میں 3. بعد القلم قبل المدثر. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قبل المدثر کیسے ہے، جبکہ فترت وحی کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی. بہرحال لکھا یہی ہے، جو یہ سب ظنی چیزیں ہیں کہ فلان صورت فلان کے بعد نازل ہوئی اور فلان سے پہلے نازل ہوئی. ان ربک یعلم الی آخرہ، اس کے علاوہ کہ یہ مدنی ہے. اور ما قبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے کہ ما قبل میں ہے لما قام عبداللہ کادوا یکونون علیہ لبدا. لما قام عبداللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے عبادت کے لیے. اور آنے والی صورت میں قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اس میں بھی قیام اللیل کا ذکر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ما قبل صورت میں تبلیغ الجن کا ذکر تھا، اور آنے والی صورت میں عبادت اور تبلیغ الانس کا ذکر ہے. عبادت کرو اور اس کی برکت سے پھر تبلیغ الانس، انسانوں کی تبلیغ کا ذکر ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا کہ
انسانوں کو تبلیغ کریں۔ اور تیسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں تبلیغ کا ذکر ہے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تبلیغ کا ذکر ہے۔ اور تبلیغ کس چیز کی ہے؟ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے، قرآن کی تبلیغ کریں۔ اور اس کے علاوہ ارسلنا الیکم رسولا، اس میں بھی تبلیغ کا ذکر ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ نمبر 4، ما قبل صورت میں تاثیر القرآن فی الغیر کا ذکر ہے کہ جنات پر کتنا اثر ہوا۔ آنے والی صورت میں تاثیر القرآن فی نفسہ، اپنے دل میں، اپنے نفس کے اندر، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، قرآن کریم کی تلاوت اپنے نفس کے اندر، دل کے اندر بہت اثر کرتی ہے اور دل اس سے نرم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں تاثیر فی الغیر، اور آنے والی صورت میں تاثیر فی نفسہ۔ نمبر 5، ما قبل صورت میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مساجد میں کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ نماز کہاں ہے؟ آنے والی صورت میں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ۔ نمبر 6، ما قبل صورت میں لما سمعنا الهدى آمنا به، قرآن کریم اور ہدایت کا سنانا اور سننا۔ اور آنے والی صورت میں القیام بالہدایت، قرآن کریم کے ساتھ قائم رہنا اور قرآن کریم کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو وہاں ہے سمع الہدایت، اور آنے والی صورت میں قیام بالہدایت۔ نمبر 7، ما قبل صورت میں ذکر الرسل، رسولوں کا ذکر ہے، جیسے رسول ان قد ابلغوا رسالات ربهم۔ اور آنے والی صورت میں خاتم الرسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل، ان کو خطاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل۔ اور سب سے زبردست ربط یہ ہے کہ وہ تبلیغ الجن ہے، یہ تبلیغ الانس ہے۔ کیسی تبلیغ الانس ہے؟ اب آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا المزمل، دو معنی ہے، اے چادر اوڑھنے والے، اور چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے۔ چادر اوڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، رات کو عبادت کرے اور دن کو تبلیغ رسالت کرے، یہ آپ کا کام ہے۔ آرام کا وقت نہیں ہے، کام کا وقت ہے۔ تو مزمل اصل میں متزمل ہے، اور متزمل کے معنی ہے المتلفف بثیابہ، جو اپنے کپڑوں میں لپٹا ہوا ہو، اپنے کپڑے کو اوڑھ رکھا ہو۔ دوسرا معنی مزمل کا یہ ہے، متزمل زمالہ سے ہے، اور زمالہ کہتے ہیں بوجھ کو، جو بوجھ ڈالتے ہیں اونٹ پر، اس کو زمالہ کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ یا ایھا المزمل، اے بوجھ اٹھانے والے، تبلیغ اور دعوت اور تلاوت کے بوجھ اٹھانے والے، آپ کے ذمے بوجھ لگایا گیا ہے، اس بوجھ کو اتاریں اور تبلیغ کا کام کر لیں۔ تو زمالہ اس اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹنی کو جس کے اوپر سامان ڈالتے ہیں، سامان والی اس کو کہتے ہیں، زمیل اس کو کہتے ہیں جو ساتھی اونٹ پر آدمی کے بعد سوار ہو تو اس کو کہتے ہیں زمیل۔ ھذا زمیلی، میں اونٹ پر سوار ہوں، پیچھے وہ سوار ہے، اس کو زمیل کہتے ہیں۔ جس روایت میں یہ آیا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اوڑھا تھا تو یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا المزمل. اس روایت پر کلام ہے. اصح یہ ہے کہ وہ یا ایھا المدثر کے وقت نازل ہوا. جب یا ایھا المدثر اس وقت حضور نے کپڑا اوڑھا تھا، اور یا ایھا المدثر یہ آیت نازل ہو گئی. اور مزمل سے پہلے ہو تو یہ ثابت نہیں ہے، الا یہ کہ وہی بات ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا اوڑھا تھا سورہ مدثر سے پہلے، تو اس کا ذکر ہو جائے. بہرحال دو معنی ہے. ایک معنی یہ ہے ایک کپڑا اوڑھنے والے، ایک معنی ہے ایک دعوت و تبلیغ کا بوجھ آپ سر پر اٹھانے والے یا آپ کے سر پر ڈالا ہوا ہے، آپ اس بوجھ کو اتاریں اور تبلیغ کریں. وتقمت التاء فی الظاء المتلفف بثيابه حين مجيء الوحی له. جب وحی آئی تھی خوفا منہ، خوف کی وجہ سے، لہیبتہ، ہیبت کی وجہ سے. جب سورہ مدثر سے پہلے وحی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو گئے اور کپڑے میں لپٹ گئے اور کپڑے کو اوڑھا. بہرحال اگر ہم پہلا معنی لیں تو معنی یہ ہے کہ اے دعوت کے بوجھ اٹھانے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ. سب سے پہلے آداب تبلیغ میں سے یہ ہے کہ قیام اللیل آدمی کرے اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کی ہدایت کو مانگ لے کہ یا اللہ میں کسی کو کیا ہدایت دوں گا، آپ لوگوں کو ہدایت دے، اس لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. یہ ایک ادب ہے. قم اللیل صلی الا قلیلا نصفہ، قیام اللیل کرے الا قلیلا مگر قلیل نہیں، نصفہ اور وہ قلیل نصف ہے. یہ بدل ہے قلیلا سے، اور اس کی قلت بالنظر الی الکل، کل کے مقابلے میں ہے. اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہے کہ قم اللیل الا قلیلا اور قلیل کا بیان نصف ہے، تو قلیل تو نصف سے کم کو کہتے ہیں، نصف کو نصف کہتے ہیں، نصف سے کم کو قلیل کہتے ہیں، نصف سے زیادہ کو کثیر کہتے ہیں. تو قلیل کی تفسیر نصفہ کے ساتھ کیسے آیا؟ مصنف نے آسان جواب دیا کہ نصف قلیل نصف کو کہا گیا لأن النصف قلیل بالنسبۃ الی الکل، کل کے مقابلے میں نصف قلیل ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ الا قلیلا نصفہ اس وجہ سے آیا کہ الا قلیلا کا مطلب جو قیام اللیل سے مستثنی ہے، یعنی آرام کے لیے ہے. جو قیام اللیل سے مستثنی ہو تو وہ کس کے لیے ہے؟ آرام کے لیے ہے. اور آرام کے لیے نصف قلیل ہے، اس لیے کہ اپنی ضروریات کو جب مستثنی کریں گے تو پھر آرام کے لیے قلیل رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے کہ 10 گھنٹے رات ہے، 10 گھنٹے رات، تو 5 گھنٹے قیام اللیل کے لیے ہے اور 5 گھنٹے آرام کے لیے ہے. تو جو آرام کے لیے 5 گھنٹے ہے اس میں کھانا پینا، فرض نماز پڑھنا، بات چیت کرنا، یہ سب شامل ہے. تو اس کو جب نکال دے تو پھر آرام کے لیے کم رہ گیا. مثلا 2 گھنٹے کس کے لیے رہ گئے؟ بات چیت وغیرہ وغیرہ کے لیے. تو صرف 3 گھنٹے رہ گئے آرام کے لیے. تو یہ معنی ہے کہ وہ قلیل اس معنی میں ہے کہ آرام کے لیے، نیند کے لیے قلیل ہے، اس لیے کہ یہاں تو رات اصل نیند کے لیے ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ قلیلاً سے مراد ہے بعض لیالی. تو معنی یہ ہے کہ قم اللیل الا قلیلاً، آپ قیام اللیل کریں الا قلیلاً مگر بعض راتوں میں نہ کرے. اگر بعض راتیں میں استثناء ہے تو مستثنیٰ ہو جائیں گے، کبھی کبھی چھوڑ دے جبکہ تہجد فرض نہ ہو. جب تہجد فرض ہے بعض کی نزدیک ابتدا میں، تو ان کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے. اور جو حضرات کہتے کہ ابتدا میں بھی قیام اللیل فرض نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ المزدلفہ میں قیام اللیل ثابت نہیں ہے،
تو ان کی نزدیک یہ ترجمہ ہے کہ الا قلیلا الا فی بعض اللیالی، اور نصفہ میں یہ تعویل کرتے ہیں وَإِذَا قُمْتَ فَقُمْ نِصْفَهُ، اور جب قیام اللیل کریں گے تو نصف کرے 6 میں 3 گھنٹے، او انقص منہ یا 6 میں 2 گھنٹے، او زد علیہ یا 6 میں 4 گھنٹے، زد علیہ ثلثین ہو گئے۔ تو یہ تعویل اگرچہ یہ تعویل بعید ہے۔ اور چوتھی تعویل یہ ہے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ میں یہ نصفہ لیل کے لیے بیان ہے، اللیل کے لیے، تو معنی یہ ہے قم اللیل یعنی قم نصف اللیل الا قلیلا، نصف اللیل کا قیام کرو مگر قلیل مستثنی ہے، لیکن اس پر پھر تاکید ہو جائے گی کیونکہ بعد میں او انقص منہ قلیلا اس کا بھی یہی مطلب ہو جائے گا، او انقص منہ قلیلا کہ نصف سے قلیل ہو، تو یہ توجیہ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ سب سے اچھی توجیہ وہی ہے کہ قم اللیل الا قلیلا میں نصف کو قلیل کہا گیا اس لیے کہ یہ نصف قلیل ہے آرام اور نیند کے لیے، او زد علیہ او انقص منہ قلیلا یا یا اس میں سے کم کرو نصف میں سے قلیلا، اس سے او انقص منہ یا نصف سے کم کر دو قلیلا کچھ، یعنی ثلث اللیل نصف 3 گھنٹے ہیں تو 2 گھنٹے، او زد علیہ یا نصف سے زیادہ کرو الی الثلثین 4 گھنٹے، اور او اختیار کے لیے ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ترتیل کرے، اچھی طرح ترتیل یعنی قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھے، یعنی مخارج اور صفات اور تدبر کے ساتھ، مخارج کا لحاظ، صفات کا لحاظ، تدبر کے ساتھ، اور آرام آرام سے آہستہ آہستہ پڑھ لے، وقف کی جگہ وقف کرے، وصل کی جگہ وصل کرے، یہ ترتیل ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور یہ رات کو ٹریننگ کرے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں قولا ثقیلا، قرآن کریم، ثقیلا جو قرآن ثقیل ہے، تو جب ثقیل کام ہو تو اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگنے کے لیے بہترین ہے تہجد۔ ثقیلا نزولہ، اس کا نزول بھی ثقیل ہے، اور ثقیلا عملہ، عمل بھی، اور ثقیلا دعوتہ و توحیدہ، اس کی دعوت بھی ثقیل ہے اور اس کی توحید بھی ثقیل ہے علی المشرکین، اور ثقیلا عظمتہ، اس کی عظمت بھی بڑی ہے، بہت بڑی عظمت ہے، اور ثقیلا اجرہ، اس کا اجر بھی بہت ثقیل ہے، اور ثقیلا علومہ، اس کی علوم کی کثرت کی وجہ سے اس کی علوم بھی ثقیل ہے، یہ سب ثقیل ثقیل، وثقیل علی المنافقین والمشرکین، مہیباً ہیبتناک، خوفناک ہے، اور شدید ہے کیونکہ اس میں تکالیف ہے، یعنی ثقیلا عملہ جو میں نے بتایا عملہ، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشئۃ اللیل، یقیناً رات کا اٹھنا یعنی قیام بعد النوم، ناشئۃ اللیل کا ایک معنی یہ ہے کہ نفسا ناشئۃ فی ساعات اللیل، وہ نفس جو اٹھا ہو فی ساعات اللیل، رات کے اوقات میں، اور یا ان ناشئۃ اللیل، ناشئۃ کے معنی اٹھنا، یعنی ان قیام اللیل، ان قیام اللیل بعد النوم، جیسے مصنف نے کہا۔ اور تیسرا معنی ان ناشئۃ اللیل، ان عبادتا ناشئۃ فی اللیل، جو عبادت پیدا ہو جائے رات میں،
یا اشد وطئن، بہرحال رات کا اٹھنا یا قیام بعد النوم یا جو نفس اٹھ جائے، خلاصہ سب کا ایک ہے، یا اشد وطئن، یا اشد تأثیراً فی القلب، اس کی تاثیر دل میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے رات کو آپ قیام اللیل کریں اور رات کو پڑھتے رہیے تو اشد وطئن ہے۔ یا یہ اشد وطئن، یہ بہت زیادہ کچلتا ہے نفس کو۔ رات کو قیام اللیل کریں تو وہ بہت زیادہ نفس کو کچلتا ہے۔ یا اشد وطئن، اشد ثقلا علی النفس، نفس کے اوپر بہت ثقیل ہے۔ جب نفس پر ثقیل ہے تو ثواب بھی ملے گا اور کام بھی اچھا ہوگا۔ یا اشد وطئن بہت زیادہ موافقت کا سبب ہے، یعنی رات کی تلاوت میں دل اور کان اور ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوتے ہیں۔ دل اور کان موافق ہوتے ہیں اس لیے کہ کان کسی اور طرف لگی ہوئی نہیں ہے، باہر خاموشی ہے۔ موافقت السمع للقلب، دل کے ساتھ کان موافق ہے اس لیے کہ کان دوسری طرف متوجہ نہیں ہے، علی تفہم القرآن، قرآن کریم کی سمجھنے کے لیے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور رات کا قیام اقوم قیلہ، یہ بات درست کرنے کے لیے، بات کو درست کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اقوام کا مطلب بات کو درست کرنا اور بات کو صحیح نکالنا، قیلن کلام کو، یعنی کلام کو بہت زیادہ درست کرتا ہے۔ جب قیام اللیل کریں گے تو قیام اللیل کی برکت سے بات بہت درست نکلے گی اور اچھی نکلے گی آپ کی زبان سے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اقوم قیلہ کا مطلب ابین قیلہ، جیسے مصنف نے کہا ہے، ابین قیلہ قولا، کلام بہت صاف ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا عشاء کے بعد بیان ہونا چاہیے تبلیغ کا، اس لیے کہ اقوم قیلہ ہے۔ جب رات کو اٹھیں گے تو تہجد بھی پڑھیں، جب رات کو اٹھیں گے تو اس کی برکت سے بیان بھی بہت اچھا ہوگا۔ بہت موزون کلام نکلے گا۔ اور رات کو آپ عبادت کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن میں بہت زیادہ مشاغل ہے، شغل ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن میں سبحا طویلا، لمبا گشت ہے۔ دن کو تو آپ گشت کریں گے، سبحن کے معنی گشت۔ آپ کہیں گے کہ اپنی طرف سے کیوں بناتے ہو؟ سبحن کے معنی کہاں گشت ہے؟ سبح یسبح، اس کے معنی ہے مچھلی کا تیرنا، تیرنے کو کہتے سبحن۔ تو ہدایت بمنزل سمندر اور دریا ہے، اور ہدایت کرنے والا اس میں ایسا ہے کہ جیسے تیر رہا ہو۔ علم بمنزل پانی ہے، علم مشابہ ہے پانی کے ساتھ، علم کا پہنچانے والا، تبلیغ کرنے والا مشابہ ہے تیرنے والے کے ساتھ۔ جب مچھلی تیرتی ہے چھینٹے نکلتے ہیں، مچھلی کے تیرنے سے چھینٹے نکلتی ہیں، اور جب تبلیغ والا تبلیغ کرتا ہے تو وہاں روشنی کی چھینٹی نکلتی ہیں اور ہدایت کی چھینٹی نکلتی ہیں۔ سبحن طویلہ، پہلی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا سبحن طویلہ کا مطلب گشت ہے۔ ان لک فی النہار سبحن طویلہ، یقیناً آپ کے لیے دن کے وقت لمبا گشت ہے۔ رات کو تو گشت مشکل ہے، اس لیے کہ رات کو سونا ہے اور کھانا ہے، اور ہاں بیان ہوگا۔ واقوم قیلہ،
تصرفاً فی اشغال کا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت تھوڑی کرتے تھے کہ تصرفاً فی اشغال ہے. نبوت کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. لا الہ الا اللہ. معلوم نہیں ہے کہ حضرات مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اشغال کرتے تھے، بس یہی شغل تھا گشت کا. لا تفرغ فیہ لتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے لیے موقع نہیں ملتا. واذکر اسم ربک، بہرحال اب تبلیغ کے لیے تیار ہو جائیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. اور قول ثقیل ہے. اور تہجد پڑھیے، تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں. اور پھر کیا کرے؟ اب آداب تبلیغ. واذکر اسم ربک، اللہ کے نام پر دعوت کو شروع کرے. قل بسم اللہ الرحمن الرحیم فی ابتداء قراءتک. اور آگے فرماتے ہیں قل بسم اللہ الرحمن الرحیم وتبتل الیہ تبتیلا. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کا نام ذکر کرے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اس لیے کہ کام مشکل ہے. دو کام ہو گئے، اللہ کا نام اور توکل اور ذکر. واذکر اسم ربک، تبلیغ والے جب گشت کے آداب میں سے کیا ہے، کیا کریں گے؟ ذکر. اس میں ذکر آ گیا واذکر اسم ربک. تین چیزیں آ گئی، دعوت اللہ کے نام پر شروع کرے، توکل اللہ پر ہو، اور ذکر. وتبتل الیہ تبتیلا. مقامی گشت کافی ہوگا؟ نہیں، تبتل الیہ، الگ ہو جائیے. الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر کا سفر کریں اور باہر نکلیں. تبتل الیہ سب سے الگ ہو جائے. لیکن تبتل سے مراد رہبانیت نہیں ہے، نصارہ کی رہبانیت تو ناجائز ہے، بلکہ اپنے لوگوں سے الگ ہو جائیے، اللہ کے راستے میں نکلیے، یہ معنی ہے تبتل الیہ تبتیلا. تبتیلاً اچھی طرح نکلنا. کہتے ہیں یہ بدتل کا مصدر ہے تو تبتلاً نہیں آیا رعایت فاصلہ کی وجہ سے. اور اگر اپنا معنی ہو تو معنی یہ ہے تبتیلاً، اپنے کو الگ کر دے، لوگوں سے الگ کرنا. تبتل کے معنی انقطاع. کہاں جائیں گے؟ سویٹو جائیں گے تو کام ہو جائے گا. رب المشرق والمغرب، پوری دنیا میں آپ کو جانا ہے اللہ کے بندے. رب المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ مشرق کا بھی رب ہے. تم مشرق میں جا کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ظاہر کرو. مغرب میں بھی اللہ تعالیٰ رب ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ظاہر کرو. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہاں جا کر کیا بیان کریں گے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، یہ تو ہر ایک بیان کرے گا. فاتخذہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کو بنا دے کارساز. موکولا لہ امورک، اپنے کاموں کو اللہ کی طرف سپرد کر دے. اب جب آپ گشت کے لیے جائیں گے تو کوئی کہے گا کہاں سے آئے یہ تبلیغ والے پھر آ گئے. کوئی کہے گا یار تمہارے ملک میں سب مسلمان ہو گئے کہ تم یہاں آ گئے. اور بعض کہیں گے وہاں سب نمازی بن گئے کہ آپ یہاں آ گئے. اور بعض کہیں گے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ فلان جگہ کی. اچھا تمہاری قوم سب مسلمان ہو گئی، پکی ہو گئی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرے عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. یہ بھی تبلیغ کے آداب میں سے ہیں. ان کفار مکہ من اذاہم وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اچھا اب دعوت میں، جب دعوت کے کام میں ہم جائیں گے تو کوئی فحاشی کی مجلس ہوگی،
کوئی شراب کی مجلس ہوگی تو کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ نہیں. دعوت کا کام کرو لیکن وہجرہم حجرا جمیلا، اور ان کو چھوڑ دو حجرا جمیلا، اچھی طرح چھوڑنا، یعنی ان کے غلط عمل سے الگ رہے اور دعوت کا کام کرے، مخالفت الافعال کرے اور ان کے پاس دعوت کے لیے جایا کرے. لا جزع فیہ وہذا قبل الامر بقتالہم وذرنی والمکذبین اولی النعمت. اور اگر وہ بہت کوئی زیادتی کرے تو کیا انتقام لے لے؟ کہتے نہیں. وذرنی والمکذبین، انتقام نہ لے، آپ مجھے چھوڑ دیں. مکذبین کے ساتھ عطف مفعول پر، یعنی نی یا مفعول معہو ہے مع المکذبین، میں آپ کی طرف سے کافی ہوں گا. وہم صنادید قریش، مکذبین ہے قریش کے سردار. وللنعمت، جو خوشحالی والے ہیں، خوشحال ہے، تنعم. ومہلہم قلیلا، اور ان کو مہلت دے کچھ مدت. فقتلوا بعد یسیر منہم ببدر، بدر میں قتل کیے گئے. اور اس کے بعد اور تبلیغ کی آداب انشاءاللہ آئیں گے.